یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، سراپا ہدایت ہے اللہ کا ڈر رکھنے والوں کے لیے، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ان میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو آپ پر نازل کی گئی ہے اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہے، اور یہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ سورہ بقرہ ہے، جو قرآن کریم کی تمام سورتوں میں سب سے لمبی سورت ہے۔ یہ سورت مدنی ہے، یعنی اس کا نزول ہجرت کے بعد ہوا ہے۔ اس کی آیات 286 ہیں اور رکوع کل 40 ہیں۔ اس سورہ کو سورہ بقرہ اس لیے کہا گیا ہے کہ آیت نمبر 67 سے لے کر 73 کے درمیان گائے کے ذبح کرنے کا ذکر ہے، جو بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا، تو اس واقعے کی بنیاد پر اس سورت کا نام ہی سورہ بقرہ پڑ گیا۔ اس سورہ کے اندر شروع میں اللہ رب العزت نے توحید کو، رسالت کو اور آخرت کو کے مضامین کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد مومن، کافر اور منافق تینوں جماعتوں کا ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا، اور اس کے بعد کافی لمبا سلسلہ چلتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہود یعنی بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا ہے اور مختلف نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ واقعات ذکر کیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا وہ نبی ہیں جن کو نہ صرف یہودی اور نصرانی مانتے تھے، بلکہ خود بت پرست مشرک جو مکہ کے کفار تھے وہ بھی ان کو اپنا نبی، وہ بھی اللہ کا نبی ان کو تسلیم کرتے تھے۔ اس بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا کہ جس کو تم اپنا پیشوا مانتے ہو وہ بھی اللہ کو ایک ماننے والے تھے، خدا کو کے ساتھ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، اس لیے تم بھی اللہ کو ایک مانو۔ پھر آخر میں چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرتی زندگی سے متعلق احکام بیان کیے ہیں، جیسے طلاق، نکاح اور نفقے وغیرہ سے متعلق۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ کتاب سراپا ہدایت ہے۔ اس کتاب میں شک کرنا گمراہی کی بات ہے، تو یہ خبر دراصل لا ترتابوا فی، کہ اس کتاب میں تم شک مت کرو، یہ خبر ہے، لیکن دراصل اس میں حکم ہے کہ تم شک مت کرو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کتاب ہدایت ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، اللہ کا ڈر رکھنے والوں کے لیے، یعنی اس کتاب کو جو اللہ رب العزت نے اتاری ہے یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ، چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے وہ کافر ہو، لیکن اس سے فائدہ ایمان والے ہی اٹھائیں گے جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ اور تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو، کہ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے جو حکم اللہ نے اس کو دیا ہے اس حکم پر وہ عمل کرے، اور جس چیز سے بچنے کا اللہ نے اسے حکم دیا ہے اس چیز سے وہ بچے۔ چنانچہ تقویٰ کا ادنا درجہ یہ ہے کہ کفر کو، شرک کو چھوڑ دے اور اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے، اور اس کا متوسط درجہ یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے جیسے معمورات ان کو بجا لائے، اور جن چیزوں سے اللہ نے ان کو روکا ہے جیسے منہیات ان کو چھوڑ دے، اور اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہر اس چیز سے وہ بچے
جس چیز کی وجہ سے وہ اللہ سے اور اللہ کی یاد سے وہ غافل ہو جائے۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، کہ کوئی بندہ متقین میں سے پرہیزگاروں میں سے نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس چیز سے بچنے کے لیے جس کے اندر حرج ہے۔ تو یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں اپنے دلوں میں۔ حالانکہ یہ کتاب کافروں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن اس کتاب سے وہ نفع اٹھانے والوں میں سے نہیں ہے۔ اس کتاب سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ پر ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ متقین کی صفت اللہ رب العزت نے آگے بیان فرمائی ہے، 5 صفتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی صفت ذکر کی الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کا ایک لغوی معنی ہے التصدیق، دل سے کسی بات کو مان لینا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہے دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا۔ ان تینوں چیزوں کا مجموعہ بھی ایمان کہلاتا ہے۔ تو پہلا ایمان اصل ایمان کہلاتا ہے، اور دوسرا جو ان تینوں چیزوں کا مجموعہ ہے کہ دل سے بھی مانے، زبان سے بھی اقرار کرے اور اس پر عمل بھی کرے، اس کو ایمان کامل کہا جاتا ہے۔ تو یہاں مراد ایمان کامل ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ پر، اس کے رسولوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر اور اس دنیا کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اور قیامت حشر و نشر پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب ان تمام چیزوں کو شامل ہے۔ غیب کی اصل میں مغیب کے معنی میں ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں پوشیدہ چیزیں، وہ چیزیں جو نظر نہ آئے، وہ چیزیں جو ہمارے حواس میں نہ آ سکے، یعنی جس کو ہم نہ دیکھ سکیں، جس کو نہ ہم چھو کر معلوم کر سکیں، نہ جس کو ہم چکھ کر معلوم کر سکیں، اور نہ وہ چیز ہمارے خیال میں آ سکے، جیسے آخرت کی چیزیں ہیں اور جہنم کے عذاب ہے اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ ان چیزوں کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو کر معلوم کر سکتے ہیں، اور نہ یہ چیزیں ہمارے خیال میں آ سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے اسی کا منظر کھینچتے ہوئے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ ایسی چیزیں ملے گی کہ جو نہ کسی آنکھوں نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کانوں نے سنا ہوگا، اور نہ کسی کے دل پہ اس کا خیال گزرا ہوگا۔ تو یہ غیب ہے، اس غیب پر ایمان لانا۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری صفت بیان کی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اقامت کا لفظ استعمال کیا گیا جس کے معنی ہوتا ہے بالکل سیدھا کرنا۔ جب لاٹھی کچی ہو اور ٹیڑھی ہو تو اس کو دھواں دے کر آگ پر پکا کر اس کو بالکل سیدھا کرتے ہیں۔ تو اس سیدھا کرنے کے معنی کو عربی میں اقامت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی لفظ کو اللہ رب العزت نے یہاں استعمال کیا کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی نماز جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے اس طریقے پر وہ ادا کرتے ہیں، خضوع ہو کر، باوضو ہو کر، نماز کے آداب اور شرائط کی رعایت کرتے ہوئے باجماعت اس کے وقت میں ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ہوا اقامت صلاۃ۔ تو ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو اس کے شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تیسری صفت بیان کی گئی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس سے مراد عام ہے، چاہے وہ مال ہو جو اللہ نے اس کو دیا، اس میں زکوٰۃ واجب ہوئی، صدقہ فطر واجب ہوا، یا واجب نہیں ہے لیکن صدقات نافلہ کے قبیل سے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یا اسی طرح حقوق واجبہ ہے جیسے اپنا خرچ، اپنے اولاد کا خرچ، اپنی بیوی کا خرچ، اور اپنے ماتحت جو لوگ ہیں جن کا خرچ ان پر واجب ہوتا ہے ان کا خرچ۔ یہ سارے خرچ جو اللہ کی رضا اور اللہ کا ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کیا جائے وہ سب اس میں داخل ہے، کہ وہ جو کچھ ہم نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اس میں بخل نہیں کرتے، واجب کی ادائیگی میں وہ کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ یہ تیسری صفت ہے۔ اسی طرح علماء نے اس ماں کو عام رکھتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو عہدہ دیا ہے
کوئی منصب دیا ہے، قلم کے اندر طاقت دی ہے، تو اس طاقت کو وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اس طاقت کے ذریعے مخلوق کی مدد کرتے ہیں، تو یہ بھی ایمان والوں کی صفت ہے، ایمان والوں کی علامت ہے۔ تو جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر اللہ نے کسی کو علم دیا ہے تو اس علم میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اس علم کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو یہ بھی انفاق میں آئے گا اور ایمان والوں کی صفت قرار پائے گی۔ تو اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، یہ تیسری صفت بیان کی گئی۔ اور چوتھی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، یعنی قرآن کریم، اور اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی، یعنی توریت، انجیل، زبور اور دیگر صحف اور صحیفے جو دیگر انبیاء علیہ السلام کو دیے گئے اور اللہ کی طرف سے دیے گئے، ان تمام پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور جو بھی اس میں احکام دیے گئے ہیں اور جو باتیں اس میں بتائی گئی ہے وہ برحق ہے، سچ ہے، اس میں کسی طرح کے شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو توریت، انجیل، زبور اور اس جیسے دوسرے صحیفے جو دیگر انبیاء علیہ السلام کو دیے گئے ہیں وہ سب کے سب سچ ہے، برحق ہے، ان میں جو بھی باتیں بیان کی گئی تھی وہ حق تھی، اور انبیاء نے اس پیغام کو اپنی قوم تک پہنچایا، اس میں بھی کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ تمام رسولوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور اپنے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ یہاں پر کہا گیا ہے جو ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو آپ پر اتاری گئی، اس کتاب پر جو آپ پر اتاری گئی، اور آپ سے پہلے جو کتابیں اتاری گئی ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو من قبلی کا کہا گیا جو آپ سے پہلے جو کتابیں اتاری گئی ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، یہ نہیں کہا گیا جو آپ کے بعد اتاری جائے گی۔ معلوم ہوا اس سے کہ آپ علیہ السلام نبی آخر الزماں ہیں، سب سے آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی ہی نہیں آئے گا کہ جس پر اللہ کی وحی نازل ہو، اللہ کی کتاب نازل ہو۔ اسی وجہ سے کہا گیا جو آپ پر کتاب اتاری گئی اور جو آپ سے پہلے کتاب اتاری گئی اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ کے بعد کوئی کتاب اترنے والی ہی نہیں ہے جس پر وہ ایمان لائے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی آخر الزماں ہونا ثابت ہوتا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، اور پھر قیامت پر اور حشر و نشر پر، حساب و کتاب پر، اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ دنیا میں ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں اچھے یا برے اعمال، ہمیں ان اعمال کا حساب دینا ہوگا، اللہ کے یہاں ہماری پیشگی ہوگی، اس بات پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پر مفسرین یہ بحث کرتے ہیں کہ ایمان بالغیب کے اندر آخرت پر یقین رکھنے کا ذکر آ چکا کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں یعنی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، مرنے کے بعد والی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر، حشر و نشر پر ایمان رکھتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ سے اس کو کیوں ذکر کیا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، تو یہاں پر بتلاتے ہیں کہ آخرت پر یقین کی خصوصیت کو بتلانے کے لیے ذکر کیا گیا کہ غیب پر ایمان رکھنا یہ عام ہے، آخرت پر بھی ایمان لانا، اور اس کے علاوہ دیگر جو امور غیبیہ ہیں ان پر ایمان لانا اس میں شامل تھا، لیکن یہ خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر کر دیا گیا کہ آخرت پر جب تک یقین نہیں ہوگا تو عمل کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا، اس لیے اس کی خصوصیت کو بتانے کے لیے الگ سے اس صفت کو ذکر کیا گیا۔ اس طرح سے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی 5 صفتیں بیان کی گئی: غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا اور خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا اور آخرت پر یقین رکھنا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں۔ یہ 5 صفتیں جن میں آ گئی، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو ہدایت مل گئی ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔